بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے آج کے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں. CEO Coffee with CEO is a now brand, is a brainchild of CEO Club Pakistan, CEO Today Magazine and the management. تو بنیادی جو فلسفی ہے اس پروگرام کے پیچھے ہمارے پاکستان کے کافی چیلنجز ہیں اور پینڈیمک کے حوالے سے اور چیلنجز میں اضافہ ہوا, تو ہم نے کیا کہا کہ اگر ایک ایسا پروگرام ڈیزائن کریں جس میں ہم پاکستان کے اندر جو ایک جنرل ڈسپوٹینسی آئی ہوئی ہے, ایک فرسٹریشن کا ایک انوائرمنٹ ہے, ایک ڈپریشن سا ہے, جاب لیسنس پیک پہ ہے, بزنسز کو ہٹ پڑی ہے سیریسلی, کچھ بزنسز اچھا پرفارم کر رہے ہیں لیکن وہ بڑے تھوڑے سے ہیں. تو ہم کوئی ایسے لوگوں کو بلائیں جو کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں ریئل ایک پکچر فیکٹس کے ساتھ اپنی اوپینین شیئر کریں. تو فیکٹس اینڈ اوپینین اور ساتھ ہمیں انسپائر کریں, دیٹ از اے کی. اور خاص کر ہمیں ایک سینس آف ڈائریکشن ہمیں پرووائڈ ہو. ادروائز پاکستان میں ڈان کی ایک ریسرچ آپ کو پتا ہوگا 87% پاکستانی پیپل تھنک دے آر ڈائریکشن لیس ایز اے نیشن. تو ہم اس کے لیے اپنے دوستوں کو انوائٹ کرتے ہیں. مینجمنٹ ہو جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ. تو آج کی مہمان شخصیت ہمارے بہت ہی پرانے بہت پیارے دوست ہیں نوید امین صاحب, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں CEO ہیں اسکاٹ بینک. یہ اسکاٹ بینک کو ایک اسپیشلائز بینک ہے. ان سے ہم پوچھیں گے سر یہ کیا ہے. سر نوید صاحب پہلے تو آپ کو ویلکم ٹو مینجمنٹ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر, بہت شکریہ. نوید صاحب پہلے اپنے بارے میں یہ بتائیے, ماشاء اللہ یو آر دا پریزیڈنٹ, یو آر دا CEO آف اے بینک, اور بینک کا پریزیڈنٹ ہونا یہ ویری کوویٹڈ پلیس ہوتی ہے, بڑی ایک اللہ تعالیٰ خاص پلیس ہوتی ہے. کہاں سے جرنی شروع ہوئی, کیسے آپ ماشاء اللہ اسٹرگل پیریڈ کرتے کرتے یو لینڈیڈ ایز اے پریزیڈنٹ آف اے بینک سر؟ بیسیکلی اسکاٹ انویسٹمنٹ بینک جو ہے یہ ایک NBFI ہے, نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے. اور میری جرنی میں بیسیکلی آفٹر جو آرٹیکل شپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے کے بعد میں نے کوئی تقریباً 10 سال ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کیا اور وہاں پہ GM فائنانس لیول تک کام کیا. اس کے بعد پھر مجھے گریز لیزنگ ایک جوائنٹ وینچر تھا UK کا, اور وہاں پہ میں نے فرسٹ میرا اسٹارٹ تھا. اور اس کے بعد پھر گریز لیزنگ بھی NBFIs تھی. تو NBFIs پہ وہ ایک سلسلہ 2008 سے شروع ہوا اور الحمدللہ آج تک جو ہے وہ کوئی یہ میرا چھٹا انسٹیٹیوشن ہے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں. اور بیسیکلی یہ سیکٹر جو ہے یہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اس کو ریگولیٹ کرتا ہے, SECP. اور پرائمری فنکشن اس سیکٹر کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے اسمال اور میڈیم جو انڈسٹریز ہیں ان کی فائنینشیل نیڈس کو کر سکیں. جو مائکرو فائنانسنگ کے لیے مائکرو بھی کر رہے ہیں لیکن بیسیکلی SMEs مین ہوتا ہے. یہ تو آج کل کے پینڈیمک کے کانٹیکسٹ میں تو بہت امپورٹنٹ ہے. جی بالکل, آج کل کے حالات کے اندر کیونکہ ہر بندہ جو ہے اس وقت میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیش شارٹیج نہیں ہے, پر تھوڑا سا کنزرویٹو مائنڈ کے ساتھ وہ کیش کو سیو کرتا ہے. تو کیش کو وہ سیو کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ مجھے کو فائنینشیل نیڈز مل جائیں جن کے ساتھ میں اس کو بزنس میں لگاؤں, خود بھی کماؤں اور دے سکوں, اور اپنی سیونگ کو برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھوں. سر مجھے یہ بتائیے نوید صاحب, یہ جو اسکاٹ بینک جو آپ نے بتایا SECP کے انڈر امبریلا میں آتا ہے, آپ کے مین پروڈکٹس کیا ہیں, مین سروسز کیا ہیں, اور جو وہی بات ہوتی ہے کہ جو ایک مارجنز ہیں خاص کر انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ ایک عام آدمی کو بیٹری ہٹ کرتے ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے, افورڈیبلٹی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. اور پھر کولیٹرل کو کہ SMEs میں سب سے بڑا ایشو چیلنج آتا ہے کولیٹرلس کا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسکاٹ انویسٹمنٹ بینک بیسیکلی جو ہے یہ ہر قسم کی فائنینسنگ ایکٹیویٹی ایز پر لائسنس کر سکتا ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو کنفائن کیا ہوا ہے کہ ہم جو پرائم منسٹر کا بھی اب ویژن ہے فار دا ڈیولپمنٹ آف ہاؤسنگ جی, تو ہم بیسیکلی مارٹگیج لونز کے اندر کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو مائکرو فائنینس ایکٹیویٹیز ہے اس کے اندر بھی کام کریں. ہماری لائف جب یہ بینک جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو بہت تھوڑی, ہم نے 2018 میں اس کو ٹیک اوور کیا اور الحمدللہ یہ گروپ ہے بحریہ گروپ کا, یہ جی یہ اس کی مین اسپانسر جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن ہے جی.
تو سر اس کی کیا ابھی تک دو سالوں میں کیا آپ کی اس کی اچیومنٹس ہیں سر؟ سر 2 سالوں میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم جس پروڈکٹ میں آئے ہیں اس پروڈکٹ میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی اس کی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ پاکستان میں بیسیکلی جو آپ کی رینٹل انکم ہے وہ سفیس نہیں کرتی آپ کے انٹرسٹ کو، تو لہٰذا یہاں پہ ہاؤس فائنینس یا مارٹگیج فائنینس کے بزنس اتنے ڈیولپ نہیں ہو سکے. تو لیکن ہم نے یہ مشن رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس سیگمنٹ کو اندر کام کرنا ہے، اور الحمدللہ ہماری جو اس وقت جو ہمارا جس طریقے سے ہم نے شروع کیا ہمیں بڑا اچھا رسپانس بھی ملا اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. سملرلی مائکرو فائنینس کے اندر بھی ہم جو ہے لوگوں کی جو ایک ہمارے گروپ کا بھی ایک ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کا اسی پیٹرن پہ اس کو شروع کیا تھا. اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی ایون دو کہ ہم نے کرونا کے حالات میں بھی لوگوں کی جو نیڈس تھی ان کو ہم نے روکا نہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ فائنینس کرتے ہیں جی. اوکے، تو کیا اس کی کوئی یہ جو اسپیشلائز جو اینی باڈی کین کم ود فالوئنگ آل دا SOPs جو بھی آپ نے یہ چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے فائنینسنگ کی، تو اویل کر سکتا ہے یہ فیسلٹی؟ جی ہاؤس فائنینس ہر کوئی اویل کر سکتا ہے جو اس کے پیرامیٹرس ہیں. یہ بحریہ کے لیے آپ کا فیسلٹی ہے؟ نہیں، ہمارے لیے تو ہر کوئی کر سکتا ہے. فار دا ٹائم بینگ ہم نے انیشل پروجیکٹ جو کیا ہوا ہے وہ ہم نے اپنے جو ہے اس کے بحریے کے لیے کیا ہوا ہے، لیکن اس کو جو ہے ہم آگے اب لے کے جا رہے ہیں اور پروجیکٹ اور سوسائٹیز اور جو ہے جتنے پروجیکٹ ہیں، کیونکہ اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے. دیٹ از یور گروتھ بالکل پلان. بالکل. مجھے یہ بتائیے سر کہ ایک بینگ اے بینک کے ایک جو انویسٹمنٹ بینک جو آپ کا ہے اسکاٹ، اس کی کیا چیلنجز ہیں بینگ فار اے CEO کہ CEO کے لیے بینک ابھی آپ کا بڑا بیبی بینک ہے، چھوٹا ہے، ابھی 2 سال آپ کو ہو گئے اس کی ایکوزیشن کو. کیا چیلنجز دیکھتے ہیں ان ٹرمز آف گروتھ، ان ٹرمز آف آپ کا جو برانچ کا نیٹ ورک، ان ٹرمز آف ہیومن ریسورس؟ کیونکہ HR جو ہے کسی بھی بینک کا سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے سر؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بینک جو ہے وہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن یہ SECP کے اندر جو ہے یہ بیسیکلی آتا ہے، یہ جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے. تو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے ریسورس کا، کیونکہ ہمارے پاس جو فنڈس ہوتے ہیں وہ فنڈس ہمیں موسٹلی ایکویٹی بیس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈپازٹس کی پرمیشنس اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. دوسری بات ہمارے پاس کمرشل بینکس کی طرح جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹنگ کی یا اکاؤنٹس کھولنے کی فیسلٹی نہیں ہوتی. تو وی آر ڈپینڈنٹ کہ ہمیں کہیں سے بورو کرنا پڑتا ہے، چاہے ادھر ان شیپ آف ڈپازٹ کریں یا کہیں سے فائنینسنگ ارینجمنٹ کریں. اچھی چیز یہ ہے کہ اب پاکستان مارٹگیج ری فائنینس بھی ایک ادارہ ڈیولپ ہوا ہے اور جو مارٹگیج فائنینس کے اندر سپورٹ کر رہا ہے. تو وی آر ویری ہوپ فل کہ وہ NBFCs کو بھی جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا سر. مجھے یہ بتائیں کہ HR کے اوپر کیا آپ کی کیا رائے ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ اوکے، پاکستان کے اندر میں نے دیکھا کہ جو ٹریننگ، لرننگ، HR جو بھی بینکس ہیں، انویسٹمنٹ بینکس ہیں، وہ اپنی ہیومن ریسورس، خاص کر سیلس کی ٹیم، اپنی جو کسٹمر سروس، اس کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے کہ وٹ یو آر پرسنلی فوکسنگ؟ کیونکہ ایز اے CEO آپ کسٹمر سروس پہ آپ لوگوں کا بہت زور ہوتا ہے کہ کسٹمر ہیپی اور سیٹسفائڈ کسٹمر ہونا چاہیے. وٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیے اس جو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان میں سورسز اویلیبل ہیں. سب سے بڑی کمی ہے ٹریننگ کی. ہمارے ہاں ٹریننگ کا فقدان ہے، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی HR کو ہائر کریں تو پہلے دن سے وہ ہمارا ارننگ اینڈ بن جائے. تو ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ پوٹینشیل اس ملک کے نوجوانوں میں بہت ہے اور ہم اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا اس کو سسٹمیٹیکلی لے کے جانا پڑے گا تاکہ اس کو لے کے جائیں. اور دوسری چیز اکیڈمک ٹریننگ سے زیادہ ان کو فیلڈ ٹریننگ کے اوپر بھی جو ہے نا کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرینڈ کرتے ہیں اور ان کو پرائورٹی ایریاز 3 ایسے پرائورٹیز جو your focus is on these areas. سر میرے پاس تو ایک ہی ایریا ہے، وہ ہے کسٹمر. میرے لیے کسٹمر سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر چاہے میرا فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ ہے، ٹاپ ٹو باٹم ہر بندہ میرے لیے پرائورٹی میرا کسٹمر ہے. میرا کسٹمر ڈسسیٹسفائی نہیں ہونا چاہیے. کسٹمر پوٹینشیل کسٹمر اور کسٹمر
اچھا سر، اس میں یہ بھی ایک آج کل جو بہت زیادہ ایک اسٹیٹ بینک بھی اس کو پروموٹ کر رہا ہے، لوگ پاکستانی کیونکہ مسلمان ہیں زیادہ اکثریت، تو اسلامک بینکنگ کا بڑا رجحان ہے، بڑی گرو کیا ہے نظام بینک جیسے ہمارے بڑے کل کو بیبی بینک تھے چھوٹے سے بینک الفلاح، یا انہوں نے بہت گرو کیا. آپ کا بھی کوئی اسلامک پروڈکٹس یا اسلامک بینکنگ جو پورا وہ جو کانسیپٹ ہے اس کو اب آگے کوئی پلان میں ہے تو کافی اسکاٹ میں کوئی اسلامک مارگیج کی اس پہ جس طرح باہر مڈل اس میں چل رہی ہیں، اس کے اوپر آپ کی کیا؟ جی الحمدللہ ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ نیئر فیوچر میں ہم اس کو لانچ بھی کریں گے. آلریڈی ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہوا کر رہے ہیں اور مور دین 50% اس کے اوپر ہم ورک کر چکے ہیں ریگارڈنگ ڈیولپمنٹ آف پروڈکٹس وغیرہ کے اوپر ہم سارا کام کر چکے ہیں. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے سر، ایک ادارے کو ماشاء اللہ 7 آپ نے آرگنائزیشنس کو ایکسپیرئنس کیا، اب آپ ایک انویسٹمنٹ بینک کو ہیڈ کر رہے ہیں، کسی بینک کو کسی ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں بینگ اے سی او سر اسپیشلی، کیا 3 کور کمپیٹنسیز ہوں ود ان سی او کے اندر، وہ کون سی 3 خوبیاں ہوں کہ وہ اپنے ادارے کو بڑی پرویکٹیولی اس کو لیڈ کر سکے، رن کر سکے؟ سر سب سے پہلے تو وہ گڈ لسنر ہونا چاہیے. اگر وہ اپنی ٹیم کی باتوں کو نہیں سنے گا تو وہ ٹیم کو بوسٹ اپ نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے تو اسے گڈ لسنر ہونا چاہیے. پھر جس بندے کی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کے مطابق وہ بیسٹ سلوشنس کے بیسٹ آپشنس میں ہیلپ آؤٹ کرے. ٹیم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے وہ چاہے رات کے 12 بجے. اگر آپ ٹیم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، دیکھیں کام سب کوئی کر سکتے ہیں لیکن ایک بندہ نہیں کر سکتا، ٹیم کرتی ہے. تو ٹیم ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوں. تو ٹیم کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے. ٹیم کے لیے ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہونے چاہیے. ہمیں ٹیم کے لیے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. کسٹمر کے لیے علیحدہ. ٹیم کو وہ کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے کہ ٹیم آپ کے پاس ایزیلی آ کے ایون آپ کو کرٹیسائز بھی کر سکے، تاکہ اس کے مائنڈ سیٹ کلیئر ہو، اس کے کانسیپٹ کلیئر ہو. اس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں وہ آپ کے لیے پروڈکٹیو ہے. ایک لسننگ ہو گیا، دوسرا ٹیم ڈیولپمنٹ ہو گیا، اور تیسرا جو آپ کے پاس جو اسکوپ آف ورک ہے ایز اے سی ای او، آپ ان کے اندر کچھ ایریاز میں آپ ایکسپرٹیز رکھتے ہوں گے، وہاں پہ آپ 100% دیں. جن ایریاز میں ایکسپرٹیز ہم نہیں رکھتے ان ایریاز کو سیکھنے کی کوشش کریں یا کہیں سے تھرڈ پارٹی سے ہیلپ لیں تاکہ بیسٹ چیز آ سکے اور جو بورڈ کی اسٹریٹجی اور مشنز ہیں ان کو اچیو کیا جائے. سر ایک کرونا کے اندر یہ بھی بہت بڑا آیا کہ جب ورک فرام ہوم شروع ہو گیا اور بہت سارے آرگنائزیشن اپنے امپلائیز کو کہا 50% تو آپ گھر سے کام کریں. تو سر آپ نے جو بینک کے اندر ایک جو ہوتے ہیں جو ریکوریز ہونی ہوتی ہیں، کسٹمر سے ملنا ہوتا تھا فزیکلی، تو وہ آپ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پہ آپ کا کیا ورک کیا آپ نے ایز اے بینک؟ آپ نے اس میں کیا آپ نے چینج کیا، اور ورک فرام ہوم کا جو ایکسپیریمنٹ کیا ڈیجیٹلی جو گھر بیٹھ کے، کیا وہ افیکٹو تھا؟ دیکھیں فائنینشیل سیکٹر میں بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ورک فرام ہوم ذرا بڑا مشکل ہے سوائے اس کے کہ جو بیک سپورٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. ہم نے بھی اسی پہ کام کیا. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو ہمارا سپورٹس ڈپارٹمنٹ تھے ان کو ورک فرام ہوم پہ رکھا. نیڈ بیسس کے اوپر اگر کسی کو آفس کی ضرورت ہے تو وہ جا کے آفس کھلوا کے ان دنوں میں کر لیتا تھا. جو ہماری ٹیمز تھی اس میں ہمیں کچھ عرصے کے لیے سیکریفائس کرنا پڑا کیونکہ لاک ڈاؤنس تھے اور چیزیں تھیں اور ہم اپنی ٹیموں کو بھی رسک میں نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے. اور جیسے جیسے چیزیں اسماک لاک ڈاؤن کی طرف اور اس طرف گئی، وہاں پہ جو ایس او پیز تھے ان ایس او پیز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے بیسٹ کوشش کر کے، اور الحمدللہ ہم نے اپنے جو ٹارگٹ تھے، اور میں اس میں اپنے کسٹمرز کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی تعاون کیا اور انہوں نے بھی جس طریقے سے ہو سکتا تھا ہمیں اپنی جو ہے وہ انسٹالمنٹیں پہنچائیں. زبردست. مطلب آپ نے رکنے نہیں دیا، کام چلتا رہا. نہیں. تو ڈیجیٹلی کے اوپر کیا آپ نے کچھ اپنا سسٹم اپنا ایسا انیبل کر دیا ہے کہ آپ ٹرولی یو آر آن لائن بینک؟ جی اس کے اوپر ہم بالکل ابھی ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. ہم جو ہے بیسیکلی اب سیپ کے اوپر جا رہے ہیں جس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب اس کے اندر ہماری جتنی جو فیلڈ ہے میکسیمم چیزیں ہماری فیلڈ کے اندر جو ہے آن لائن جو ہے وہ اپلیکیشن پروسیس اور
باقی چیزیں ہو سکیں، تاکہ جو پروسیسنگ ٹائم ہے، جو ڈیسیجن ٹائم ہے، جو کلائنٹ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو ہم جو ہے ریڈیوس کر سکیں، پلس جو ہیومن ایرر ہے اس کو ریڈیوس کر سکیں. تو ہم اپنی کوالٹی کے اوپر، اب ہمارے جو بورڈ نے بھی ہمیں جو اس وقت انسٹرکشن دی ہیں اس کے مطابق ہم اپنی کوالٹی آف ورک کو فردر امپروو کر رہے ہیں. سر 5 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں اسکاٹ انویسٹمنٹ بینک کو سر؟ واٹ از دا ٹریجیکٹری آف گروتھ؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پیس کے اوپر اب ہم لوگ جو بزنس ماڈل میں ہم لوگ ہیں، یہ بزنس ماڈل ایسا ہے، یہ اسٹریٹجی جو ایون کووڈ بھی کوئی اتنا افیکٹو نہیں، مطلب کوئی امپیکٹ نہیں کیا اتنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹ لیسٹ 5 سال بعد اس کو 4 ٹائمز گروتھ کرنی چاہیے. 4 times you will منیمم. ماشاء اللہ، دیٹس اے گریٹ ویژن سر. سر مجھے یہ بتائیے کہ سی او کے اوپر چیلنجز آتے ہیں بہت زیادہ، اوپر سے جو سینئر مینجمنٹ ہے، بورڈ کا، چیئرمین کا بڑا پریشر ہوتا ہے، کسٹمر کا پریشر ہوتا ہے، اسٹاف کا پریشر ہوتا ہے، پروفیٹیبلٹی کے میتھمیٹکس، کچھ ریگولیٹروں کی انسپیکشن کا پریشر ہوتا ہے. تو یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اس میں اسٹریس از دا جو آج کل کا سب سے بڑا ایک فیکٹ آف لائف ہے. ہاؤ ڈو یو مینیج اور کوپنگ اسٹریٹجی آف نوید امین کی کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بات آپ کی ٹھیک ہے، اسٹریس لیا اس وقت جاتا ہے جب اسٹریس ہو. اگر آپ کی چیزیں سسٹمز اچھے ڈیولپ ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ بورڈ نے آپ کو کیا انسٹرکٹ کیا ہے، آپ نے ایک ٹائم لائن دی ہے، وہ ٹائم لائن آپ اچیو کر رہے ہیں، تو پھر وہاں اسٹریس نہیں آتا. اسٹریس ہمیشہ اس جگہ پہ آتا ہے جہاں کہ آپ کی تھوڑی سی انیفیشنسی ہو جائے، کہیں ویکنیس ہو جائے، کوئی ایسی چیزیں ہو جائیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں، تو اس جگہ پہ آ کے اسٹریس ہوتا ہے. تو وہاں پہ ان چیزوں کو آپ ریزولو کر لیتے ہیں. ٹیم کا اسٹریس کی جواب میرا وہ ہے کہ اگر آپ اچھے لسنر ہیں، آپ ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ٹیم کی طرف سے آپ کو اسٹریس نہیں آتا. ٹھیک، زبردست. یعنی کہ اسٹریس اگر آ جائے، اگر آپ کسی وقت بندہ لو فیل کرتا ہے، انرجی لیول جیسے کووڈ میں، اور دوسرے لوگوں کی اسٹوریاں سن کے، اپنا تو چلو بندہ مینیج کر لیتا ہے، دوسروں کی کہانیاں سن کے بندہ خود بھی لو فیل ہو جاتا ہے. ٹی وی دیکھ لو تو بندہ ویسے ہی کہتا لگتا ہے پاکستان کل بند ہو جانا ہے. تو کیا ورک آؤٹ کرتے ہیں؟ جی ورک آؤٹ تو مطلب ورک آؤٹ پڑھتے ہیں؟ جی دیکھیں، نماز تو جا کے کام کرتے ہیں. لوگوں کے بڑے طریقے ہیں سر. دیکھیں، نماز تو الحمدللہ ہر مسلمان ہی پڑھتا ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ کورونا نے ورک آؤٹ بھی سکھا دیا. ورک آؤٹ سکھایا. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ صرف ایک سوال، کیا یہ چیز میں سالو کر سکتا ہوں یا میں کسی کی مدد سے سالو کر سکتا ہوں؟ اگر یہ چیز نہیں ہو سکتی تو دین اس کا بیسٹ پاسبل وہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو صحیح حقیقت ہے وہ اپنی ٹیم اور اپنے بورڈ اور اپنے اسپانسر کے سامنے، چیئرمین کے سامنے رکھنی چاہیے. اس سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں سے بھی اچھی گائیڈ لائن مل جاتی ہے. اگر آپ کوئی غلط چیز کرتے ہیں یا ٹائم کو گزارتے ہیں تو آپ کو جو وہاں سے ایک سپورٹ آنی ہے وہ سپورٹ رک جاتی ہے. سر دیکھیں، آپ کسی کو مس گائیڈ کریں گے تو وہ آپ کو کیا سپورٹ کرے گا؟ تو آپ ٹرو پکچر لکھیں تو وہاں سے ہو سکتا ہے سپورٹ آپ کو اچھی مل جائے کہ یہ ایک آئیڈیا مل جائے کہ اس اینگل پہ کام کریں. مجھے یہ بتائیے کہ سر یہ جو سکسیس ہوتی ہے، کامیابی، ایک الٹیمیٹلی کامیاب آدمی کا ایک اپنا فارمولہ ڈیولپ ہوتا ہے، جو کہ تجربے، اس کی اپنے زندگی کے جو ایکسپیرینسز، اس کی اپنی ٹریننگ، لرننگ اور اس کا ایکسپوجر سے جو ڈیولپ ہوتی ہے. تو نوید امین صاحب ماشاء اللہ اتنی اچھی تعلیم حاصل کی اور یہاں تک پہنچے. اس سارے سفر کو اگر آپ سمرائز کریں 3 کی ورڈز میں یا الفاظ میں، فریزز میں، کیا بنیں گے ٹو ڈیفائن سکسیس؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کی بلیسنگ نہ ہو تو آپ جو مرضی کر لیں، آپ سکسیس نہیں کر سکتے. فرسٹ از اللہ کی بلیسنگ. دوسری چیز آپ کے پیرنٹس کا سپورٹ اور آپ کے پیرنٹس کی دعا. تیسری چیز، جتنا بھی آپ کو علم اللہ نے دیا ہے، جو بھی نالج آپ کو دی ہے، جو بھی آپ کی ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس کو بھرپور طریقے سے میں یہاں پہ ایک بات کوٹ کروں گا. میرے فادر نے ایک ہی جاب کی، اور میں جب پہلے دن جاب پہ گیا تو ہی ایڈوائزڈ می کہ جس دن تم نے سیٹ کے کام کو سیٹ کا کام سمجھ لیا، اس دن سے اپنا ڈاؤن فال گراف کا پوائنٹر لگا لینا کہ اب تمہارا ڈاؤن فال شروع ہوگا. unless until you will not own the work of the set, you will be the failure. مطلب اس کام کو آپ اونڈ کریں.
اونرشپ دینی, اونرشپ کی. ویری گڈ, کیونکہ یہ پاکستان میں سب سے بڑا ڈائلیما ہے. پیپل ڈو ناٹ اون دا ورک, وہ کہتے ہیں یہ اس کا کام ہے, حالانکہ روٹی روزی عزت اس رزق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بالکل. اونرشپ. تو یہ ایک سینٹینس ہے جو کہ ادھر کہیں چپکا ہوا ہے, جو ہر وقت وہ جو ہے وہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے. یہ تو بہت ہی قیمتی ٹپ ہے. تو سر چوتھی چیز آپ بھول گئے سر, شاید آپ نے کہا خدا, پیرنٹس اور اس کے بعد اونرشپ. تو سر آپ جب آپ اونرشپ کرتے ہیں نا تو آپ خود ہی محنت بھی کرتے ہیں, آپ اس کی گروتھ کے لیے بھی کام کرتے ہیں, آپ اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے بھی کام کرتے ہیں. تو بیسیکلی اگر میں اور چوتھی چیز اگر آپ کہیں نا تو آپ نے اپنے آپ کو ایک سبمٹو بندہ رکھیں اپنے اندر, بالکل جو یہ نہ کہیں کہ میں یہ ہو گیا ہوں, جو کچھ کیا اللہ نے کیا, آج دیا کل نیچے بھی آ سکتے ہیں. یہ ہیوملٹی بیسیکلی یہ لیول 5 لیڈرشپ ہے, جو کہ گڈ ٹو گریٹ میں وہ کہتے ہیں کہ لیول 5 لیڈرشپ ہے. تو یہ بہت پیاری بات کی آپ نے, گڈ ٹو گریٹ میں بھی ہے. لیکن سر وہ جو کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے, تو وہ آپ نے بیوی کا ذکر نہیں کیا سر, وہ پیرنٹس کا ذکر کیا. یہ کوئی قتل نفسی سے کام نہیں, کیونکہ اسٹارٹ جب ہوا تھا اس وقت پیرنٹس ہی ساتھ تھے. وہ پیرنٹس بعد میں جو اس کا جو نصیب, دیکھیں نصیب تو ہمیشہ جو ہے وہ گھر والی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ویسے شارت کاروں بس میں ذرا تو بہت سیریس کاٹ لیجیے. کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے, میں نے کہتا ہوں ہر ناکام کے پیچھے دو ہوتی ہے. نہیں سر مجھے یہ بتائیے, ہیپینس آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے ماشاء اللہ. میں جب بھی ملتا ہوں نوید صاحب آپ سے, کہیں زیادہ تر ملاقاتیں ایئرپورٹس پہ ہی ہوتی ہیں, تو آپ ایک آلویز اسمائلنگ ماشاء اللہ, اللہ اچھی جاب پہ ماشاء اللہ ہیڈ کریں ادارے کو. تو یہ کیا سیکرٹ ہے, وٹ از دا سیکرٹ آف ہیپینس؟ شکر خدا کا, سینس آف گریٹیٹیوڈ. بالکل شکر خدا کا. ہر چیز, جو لمحہ, جو چیز, جو زندگی, جو آسائش, جو کمیاں, جو تکلیف, سب اللہ نے دی ہے, آپ کی برداشت کے مطابق دی ہے. ہر وقت شکر ادا کریں. کیا بات. اور یہ جو گریٹیٹیوڈ ہے, شکر ادا کریں گے آپ رات کو پرسکون سوئیں گے, پرسکون سوئیں گے, صبح ہیلدی اٹھیں گے. آپ کی کون سی انسپریشن ہے؟ ہو از یور انسپریشن؟ آپ لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں, آپ کس سے انسپائر ہوتے ہیں؟ سر میں مختلف چیزوں میں مختلف لوگوں سے انسپائر ہوتا ہوں. مطلب سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیسیکلی ہیں وہ ان کی جو عادات تھی, جو چیزیں تھیں, کچھ چیزیں وہاں سے ہیں, کچھ چیزیں مجھے اپنے والد صاحب کی ڈیڈیکیشنس, آنرشپس, لیڈرشپ کوالٹی میرے والد صاحب کی. تو میں اگر وہ کہوں تو رول ماڈل میں کسی حد تک میں اپنے وہ سورس آف انسپریشن. سر آپ ماشاء اللہ خود چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, تو کتابیں تو آپ پڑھتے ہوں گے, اور ریسرچ بھی کہتی ہے گلوبل کے سی او ہوتے ہیں, لیڈرز آر دا ریڈرس. آپ کوئی کتاب پڑھی آپ نے کوئی کورونا میں, اس سے پہلے, which is close to your heart, would you like to share others? دیکھیں کورونا میں نا زیادہ تر جو ہے وہ جو ہے آپ کے ریلیجیس چیزیں پڑھنے کا ہی ٹائم ملا, کیونکہ وہ اتنی خطرناک چیزیں تھیں کہ جس میں ریلیجن سے باہر جانے کا موقع نہیں ملا. لیکن یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ پوسٹ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی ٹائم کی باؤنڈریز نہیں ہوتی. تو جب آپ ڈیولپنگ اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم اپنے ورک کو دینا پڑتا ہے, سم ٹائم فیملیز کو بھی اگنور کرنا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں اگر میں دیکھوں تو پچھلے 6-8 مہینوں میں میری انٹریکشن اسٹڈی کی طرف تھوڑی کم رہی. تو نارملی میں ریلیٹڈ انٹرسٹڈ جو ہے, مجھے ہیومن پڑھنے کا شوق ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں کو آرٹیکلس وغیرہ, کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے ہیومن سائیکی سے ریلیٹڈ. سر جب آپ کسی بندے کو اپنے اسٹاف کو ہائر کرتے ہیں, وین جو انٹرویو کرتے ہیں, جب آپ کے پاس سی ویز آ جاتے ہیں, تو آپ بچوں میں خاص کر ینگ جو آپ کے ایم بی اے ہیں, گریجویٹس ہیں, آپ کے پاس ایک بچہ انٹرویو دینے کے لیے آیا, سارا کچھ اس کے 10 بندے میں سے آپ نے ایک بندے کو فائنل کرنا ہے, سلیکٹ کرنا ہے اپنے ادارے کے لیے, ایم ٹی او پروگرام میں, یا اس کو مینیجر کی پوزیشن کے لیے. اس بچے کے اندر تعلیم کی ڈگری کے علاوہ آپ 3 کیا چیزیں ایسی خوبیاں اس بچے کے اندر, اس کے سی وی سے,
اس کی گفتگو سے اس کو پک کریں گے کہ اس کو فائنل کریں کہ اپنی ادارے کو رکھیں, کیونکہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بچے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے صرف ڈگری لے لی ہے اور ہم اب کسی بینک میں یا کسی بڑے ادارے میں جا کے پلیس ہو جائیں گے. یہ ان کا الوژن ہے. آج کل نوکری خالی ڈگری سے نہیں ملتی سر, اس کی قابلیت سے ملتی ہے. وہ 3 قابلیتیں کون سی ہیں؟ اس میں نا دو چیزیں آپ نے ایک بات کی, وہ آپ نے کی کہ اس کی ایجوکیشن, میں اس کے ساتھ اس کو ایکسپیرینس بھی آپ کے پوائنٹ میں ڈال لیتا ہوں. تو میں اگر 3 چیزیں دیکھتا ہوں تو میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا بیہیویئر, باڈی لینگویج کیا ہے. اگر کیونکہ میں بیسیکلی مارکیٹنگ سائٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا کسٹمر اس کی باڈی لینگویج سے کیسے ہوگا. یا دوسری چیز میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے, کل یہ میرے ادارے, میرے کسٹمر یا کسی چیز کو نقصان تو نہیں پہنچا سکے گا. اور چوتھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر پوٹینشیل آف گروتھ کیا ہے. اگر اس کے اندر پوٹینشیل ہے, یہ را ہینڈ ہے, لیکن آپ اس کو ٹریڈ کریں اور یہ آپ کا ایک اچھا ایسٹ بن سکتا ہے, تو میں سب سے زیادہ ویٹیج اس چیز کو دیتا ہوں. اس کو دیتے ہیں, مطلب بہت ہی پیاری بات کی. ایک تو باڈی لینگویج, اس کا جو بیہیویئر ہو گیا, ایک اس کی جو ہے آپ کا اس کا ایکسپوجر ہے, اور تیسرا آپ نے یہ بولا ارج ٹو لرن, گرو. اس کی گروتھ کا پوٹینشیل کیا ہے کہ یہ فیوچر میں کتنا گرو کرے گا, اور اس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ یہ چیزوں کو سیکھنا. بالکل گرو نیو اسکلز, اس کے اندر اس کا انرجی لیول, اس کا ایپیٹائٹ فار لرننگ کتنی ہے. کیونکہ یہ بچوں میں بہت ویک ہے. بچے سمجھتے ہیں کہ صرف ہمیں ریفرنس ڈھونڈنا ہے یا صرف ڈگری اچھی ہو جائے تو ہماری جاب سیکیور ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں, کیونکہ جاب جو ہے ڈز ناٹ لائی آؤٹ سائڈ, جاب لائز ان سائڈ. آپ کے اندر ہے جاب, آپ اس کو ڈسکور کرو, جاب تو آپ کے پیچھے ہو. صحیح بات ہے. یہ بچوں میں آج کل بہت جو ایریا وہ ویک ایریا ہے. سر بینک کے اندر آج کل خواتین بہت کام کر رہی ہیں. آپ کی کتنی ورک فورس میں کتنی خواتین ہیں؟ کیونکہ فیمل امپاورمنٹ یا وومن امپاورمنٹ آج کل بہت جسے ایکول اپرچونٹی پرائر بولا جاتا ہے, کیونکہ بینک کے فرنٹ اینڈ زیادہ تر خواتین نے سنبھالے ہوئے. واٹ از دی پریکٹس آف یور بینک؟ دیکھیے جی, ہمارے بینک میں, ہمارے انسٹیٹیوشن میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کوئی جینڈر کی, ایکسیپٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو فیلڈ ٹیم ہے اس میں کم از کم خواتین ہوں. تو الحمدللہ ہمارے یہاں بھی ایک اچھا تناسب ہے خواتین کا, اور ہم نے کوئی اس کے اندر پابندی نہیں رکھی ہوئی کہ جب بھی ہم کوئی پوسٹ اناؤنس کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کوئی بھی جینڈر آ جائے, اس کی ہم دیکھتے ہیں اگر اس کی ایلیجیبلٹی ہے اور اس کے اندر چیزیں ہیں تو ہم اس کو ضرور کرتے ہیں, اور ابھی بھی ہیں ہماری ٹیم میں. بفور ریپ اپ سر, لاسٹ میں کوشچن, کیا آپ بچوں کو میسیج آف آپٹیمزم دیتے ہیں یا اپنی ینگ نسل کو؟ ہوپ کیا ہے؟ پاکستان میں جاب نہیں ہے, آپ کے پاس بھی روز کتنے فون آتے ہوں گے, جی میری بیٹی کو اپنی بینک میں جاب دے دیں یا فلاں جگہ لگوا دیں, ریفرنس دے دیں. تو وہ کیونکہ جہاں اس وقت اکانومی اسٹرگلنگ ہے, ایک ریکوری اسٹیج پہ ہے پاکستان کی اکانومی, تو کیا میسیج آف آپٹیمزم, میسیج آف ہوپ فار دا ینگ؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ اپنی محنت پوری کریں, اپنے علم کو حاصل کریں, اور شارٹ کٹ کی جگہ آپ دیر پا کام کریں. ریفرنس اگر یوز ہوتا ہے تو وہ بالکل اس طرح ہے کہ آپ کی انگلی پکڑ کے کوئی آپ کو اسکول میں چھوڑتا ہے, اسکول میں آپ نے خود پڑھنا ہے. اگر آپ پرفارمر ہیں, آپ کام کرتے ہیں, آپ کام کو جانتے ہیں, تو یقین مانیے دنیا کا کوئی بھی شخص ایک اچھے ایسٹ کو لوز نہیں کرنا چاہے گا. مطلب وہ یہ آپ نے پروف کرنا ہے, ان بچوں نے پروف کرنا ہے کہ دے آر ایسٹس, دے آر ناٹ لائبلٹیز. یس. اور بہت زیادہ لائبلٹیز بن گئی سر. بنی نہیں ہے, ہمارا تھوڑا معاشرہ اس طرح ہو گیا. میں اپنی ینگ جو بچے ہیں ان سے بڑا ہوپ فل ہے, مجھے اس ملک کے جوانوں سے بہت امید ہے. انفارچونیٹلی ہماری آبادی کا تناسب اپرچونٹی کے تناسب سے زیادہ ہے, اس وجہ سے یہ چیزیں فیس ہو رہی ہیں. نہیں تو یہی بچے ہیں جو باہر کے ممالک میں ہمارے ملک کا اور اپنا نام جو ہے وہ روشن کرتے ہیں. تو لہٰذا مجھے ان کی جو کیپیبلٹیز ہے, کیپیسٹیز ہے, اس پہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. روہت صاحب بہت شکریہ, از اے ویری ویری پریسیجن کے ساتھ آپ نے یہ ہمارے جواب دیے, اور آئی ریئلی اپریشیٹ ماشاء اللہ یور ویژن. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوید امین صاحب کا ایک بہت ہی پریسیجن کے ساتھ بڑا پروفیشنل قسم کی ان کی ٹیک تھی, اور جو میری آج کا ٹیک اوے ہے وہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ, ماں باپ کی جو ہوتی ہے ان کی بلیسنگس, اور سب سے بڑھ کر جو آج کا میرا ٹیک اوے ہے وہ ہے آنرشپ.
آنرشپ اینڈ آنرشپ. کیونکہ جب تک آپ اپنی ذات کو, اپنے کام کو, اپنے ملک کو اون نہیں کریں گے, کسی بھی قسم کی کامیابی آپ سے بہت ہوگی. تو یہ الفاظ آپ اپنے ہمارے جو سی او ٹوڈے ٹی وی کا ایک ہمارا چینل ہے یوٹیوب, اس پہ بھی دیکھتے ہیں, سننے, شیئر کرنے ہیں. اور اس کے علاوہ مینجمنٹ ہاؤس سی او کلب اور پیج پہ بھی دیکھیے گا, اس کا جو فائنل ورژن ہے, ایڈیٹڈ ورژن ہے. اور پھر ہماری یہ اپ کمنگ بک ہے 100 سی او پاکستان, جو کہ پاکستان کی سب سے ایک ون آف دا فائنسٹ بک ہے یہ والی. تو اس میں آپ انشاءاللہ کمنگ جو اس کی نیو ایڈیشن لانچ ہوگا, اور جو کہ گلوبل ایڈیشن ہوگا, جو کہ یو کے اینڈ کینیڈا سے لانچ ہو رہا ہے, تو اس میں سے بھی آپ دیکھیں گے. اور اگر آپ کے اس پہ کوئی اچھی پازیٹیو اسٹوری, کوئی انسپیریشن, کوئی ایسا بندہ جس نے اسٹرگل کر کے اپنا ایک مقام حاصل کیا ہو, ایک چھوٹا سا ایک ہمبل سا کریئر سے لے کر ایک کسی ادارے کا پریسیڈنٹ اسی تک پہنچا ہو, تو پلیز شیئر دی دس. ہمیں ایسی سکسیس اسٹوریز کی بہت ضرورت ہے. پاکستان کے نئے نوجوان کو رول ماڈلس کی بہت ضرورت ہے. تو وی آر کریٹنگ رول ماڈل فار دا ینگ. تھینک یو ویری مچ. کو اجازت دیں. اللہ